أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ مشرکین کو جب اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو وہ بجائے اللہ کی دی گئی مہلت سے فائدہ اٹھانے کے جلد عذاب آنے کا مطالبہ کرتے تھے۔ انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مہلت سے بے فکر یا جری ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو رب تعالی مہلت دے سکتے ہیں، مصیبتوں سے نجات دے سکتے ہیں، وہ تمہیں اپنے عذاب میں بھی گرفتار کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں۔ ارشاد ہے، قل هو القادر على ان يبعث عليكم، ہمارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سمجھا دیں کہ ہم قادر ہیں، قدرت والے ہیں، تمہیں عذاب سے دوچار کرے۔ آیت شریفہ میں 3 طرح کے عذابوں کا ذکر ہے، 3 طرح کے عذابوں کی خبر ہے۔ ایک، عذابا من فوقکم، ہم تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے، بارش برسے، طوفان آئے، پتھر برسے، بجلی کڑکے۔ نمبر 2، من تحت ارجلکم، تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب آئے، سیلاب ہوا، زلزلہ ہوا، زمین کا پھٹنا ہوا، قحط سالی ہوئی۔ نمبر 3، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، ہم تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے الجھا دیں، ایک دوسرے سے لڑا دیں، نفرتیں ہوں، لڑائی جھگڑے ہوں، ایک دوسرے کو تم نقصان پہنچاؤ۔ یہ سارے عذاب پہلی قوموں پر آئے ہیں۔ اللہ نے اپنے نافرمانوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، مگر ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے پوری امت پر اکٹھا اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا۔ البتہ جزوی طور پر اللہ ان تینوں عذابوں میں سے بعض لوگوں کو دوچار کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں، کبھی طوفانی بارشیں، کبھی طوفان، کبھی بجلی کی کڑک، کبھی سیلاب، کبھی زلزلے، اور آپس میں الجھنا، نفرتیں، لڑائی جھگڑے، یہ سب اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے اور اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، آپ دیکھو کیسے ہم اپنی آیات کو مختلف طریقوں سے سمجھاتے ہیں، پھیرتے ہیں، تاکہ وہ سمجھیں، باز آ جائیں، ہمارے عذاب کو جھوٹی دھمکیاں مت خیال کریں، سدھر جائیں۔ لیکن بد نصیبی یہ کہ اس عذاب اور سمجھانے والے قرآن کو ہی جھٹلانے لگتے ہیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، آپ کی قوم نے اسے جھٹلایا حالانکہ یہ حق ہے۔ یہ قرآن جو عذاب الہی کی خبر دے رہا، یہ حق، عذاب کی خبر حق، لیکن اسی کا انکار کر دیا۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ فرما دے میرا کام تمہیں سمجھانا تھا، اطلاع کرنی تھی، میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں، میں تمہارے قول و فعل کا ذمہ دار نہیں، میں تو داعی ہوں، مبلغ ہوں، میرا کام تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اور میں یہ کام کرتا رہوں گا، باقی تمہارا نصیب۔ صرف میں ہی نہیں، ہر پیغمبر کا فریضہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکموں سے
اپنی امتوں کو آگاہ کر دے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ ہمارا کام بھی خبر دینا ہے، خبر ہم دے رہے، ہر پیغمبر نے امتوں کو خبر دی۔ وقت کا بتانا یا طے کرنا کہ یہ عذاب کب آئے گا، یہ پیغمبر کا منصب اور فریضہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں ہر کام کا، ہر چیز کا وقت طے ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لوگے، ان قریب تم جان لوگے۔ جب سر پہ پڑے گی معلوم ہو جائے گا کہ پیغمبر نے جو جو خبر دی، ہر خبر سچی تھی۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق بخشے۔